ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، اسوہ حسنہ میں ہم آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہے ہیں برے خوابوں سے حفاظت کا طریقہ۔ چونکہ اس سے پہلے پروگراموں میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سچے خواب دکھلائے۔ سچے خواب یہ نبوت کا ایک جز ہے، نبوت کا ایک حصہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو خواب بھی دیکھتے ہیں وہ خواب سچے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے خواب شیطان کے اثر سے نہیں ہوتے ہیں، شیاطین کے اثر سے انبیاء علیہم السلام معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں۔ تو سچے خوابوں کے بارے میں تو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ انبیاء علیہم السلام سچے خواب دیکھتے ہیں اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور عام انسان اور فاسق اور فاجر گناہگار انسانوں کے خواب یہ جھوٹے ہوتے ہیں اور پریشان کن ہوتے ہیں۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سچے خوابوں کے بارے میں یہ بتلایا، یہ بیان فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی لیکن میرے بعد بشارتیں باقی ہے، نبوت کے بعد بشارتیں باقی ہے، یعنی سچے خواب یہ بشارت اور خوشخبری ہیں۔ وہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خواب اگر دکھائی دے تو اس سے حفاظت کا طریقہ بھی آپ علیہ السلام نے بتلایا ہے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خوابوں کے بارے میں بھی بیان فرمایا اور برے خوابوں کے بارے میں بھی بیان فرمایا کہ برے خواب اگر دکھائی دیں، برے خوابوں سے حفاظت کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ برے خواب سے انسان اس طریقے کے اختیار کرنے سے محفوظ رہ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی کہ یہ دعا اگر پڑھ لی جائے تو برے خواب کے اثر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ دعائیں ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو دعائیں جانتے ہیں لیکن دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے نہیں ہیں۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعائیں ہیں ان دعاؤں کو جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، ان دعاؤں پر عمل کرنا، ان دعاؤں کو پڑھنا، تبھی جا کر ان دعاؤں کی برکتیں ظاہر ہوں گی اور شیاطین کے اثر سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ کہ صرف دعاؤں کا جاننا اور ان کا اہتمام نہ کرنا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایک آدمی بازار سے جا کر، جو بنیا ہے، جو دکان کا مالک ہے، کپڑوں کی جس کی دکان ہے، وہ بازار سے جا کر بہت قیمتی ہتھیار اور بندوقیں خرید کر لے آیا، یہ سمجھ کر کہ اگر چور آئیں، ڈاکو آئیں تو میری دکان کی حفاظت میں ان بندوقوں سے کروں گا اور میری بندوقیں چوروں سے اور ڈاکوؤں سے میرے ساز و سامان کی اور دکان کی حفاظت کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہ بنیا 4 بندوقیں خرید کر لا کر انہیں دکان کے ایک ایک کنارے پر اس نے رکھ دیا اور
اور جب رات ہوئی تو چور اور ڈاکو آئے اور دکان میں سے سارا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ اب وہ بنیا پریشان ہے کہ میں تو اتنی قیمتی اور مہنگی بندوقیں میں نے خرید کر لائی، لیکن چور آئے اور سارا مال و اسباب لوٹ کر چلتے بنے، لیکن ان بندوقوں سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تو چونکہ اس بنیے کی اور اس دکاندار کی خام خیالی اور غلط خیالی تھی کہ بندوق صرف قیمتی خرید کے لانے سے کام نہیں ہوتا، بلکہ وقت ضرورت کہ ان بندوقوں کا چلانا بھی ضروری تھا، کہ اگر ان کو چلایا جاتا، ان سے فائر کی جاتی تو اس سے چور بھاگ جاتے اور ساز و سامان محفوظ ہو جاتا۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، ان کا اثر اسی وقت ہوگا جب کہ ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ جس طرح صرف بندوقوں کے رکھنے سے ان کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، اسی طرح صرف دعاؤں کے جان لینے سے، دعاؤں کے اثرات سے اور دعاؤں کی برکات سے ہم مستفید نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہم دعاؤں کا اہتمام نہ کریں، دعائیں اپنی زندگی میں نہ لائیں۔ صبح اور شام کے متعلق یا ہر عمل کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں، جب تک ان دعاؤں کا اہتمام نہ کیا جائے، ان دعاؤں کی برکتیں ہماری زندگیوں میں ظاہر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خوابوں کے بارے میں سے حفاظت کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی وسوسہ آئے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو آپ اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ سے پناہ حاصل کیجئے شیطان کے اثر سے، اور شیطان کے وساوس سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، کہ برے خواب جو شیطان کے اثر سے ہوتے ہیں، شیطان کے تسلط سے ہوتے ہیں، ان سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ نبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہے ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو برے خوابوں سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسے خواب نظر آتے ہیں جو ناگوار ہوتے ہیں اور ان سے طبیعت پر بوجھ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے کہ اچھے خواب یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب تم ایسے خواب دیکھو جو تمہارے لیے ناپسندیدہ ہیں تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو اور اپنے بائیں جانب 3 بار تھوک دو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ سے فرمایا کہ جب تم ایسے خواب دیکھو جو ناپسندیدہ ہے تو اللہ کی پناہ مانگو اور بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دو، تمہیں یہ خواب کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تمہیں یہ خواب کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کتنا آسان نسخہ اور کتنا آسان حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آج امت پریشان ہے کہ اپنے خوابوں کو لے کر بڑے پریشان ہوتے ہیں، لوگوں سے بیان کرتے پھرتے ہیں کہ میں نے فلاں خواب دیکھا، فلاں خواب دیکھا، کہ جب دعاؤں کا اہتمام ہو، اللہ کی سے پناہ مانگی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور طریقے پر عمل کیا جائے تو برے خوابوں سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ جہاں تک حدیث پاک میں تھوکنے کی جو ہدایت ہے کہ بائیں جانب جو 3 مرتبہ تھوکنے کا حکم ہے، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اس سے شیطان ذلیل اور حقیر ہوتا ہے، شیطان کی ذلت ہوتی ہے اور اس سے حقارت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص ناگوار خواب دیکھے
تو وہ اس خواب اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور یہ دعا پڑھے: اعوذ باللہ من شر ما رأیت من شر الشیطان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خوابوں سے حفاظت کے لیے دعا بیان فرمائی کہ اعوذ باللہ من شر ما رأیت من شر الشیطان، میں نے جو کچھ خواب دیکھا اس سے اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب اللہ کی پناہ میں بندہ آ جائے تو اللہ کی پناہ میں آنے سے انسان ہر قسم کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ پھر وہ 3 مرتبہ تھوک دے اور وہ خواب کسی کو نہ سنائے، اس طرح وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن عام طور پر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ برے خواب بھی لوگوں سے بیان کرتے پھرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ برے خواب کو کسی سے بیان نہ کرے، کیونکہ اس سے مزید آدمی کی الجھن اور پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اور پھر وہ اپنی کروٹ بدل لینی چاہیے جس پر لیٹا ہوا ہے۔ جس کروٹ پر آدمی لیٹا ہوا ہے، برے خواب کے دیکھنے کے بعد اپنی کروٹ کو بھی بدل ڈالے۔ ایک تو اللہ کی پناہ میں آ جائے اور دوسرے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے، اور اسی طرح جس کروٹ پر انسان لیٹا ہوا ہے تو اس کروٹ کو بدل ڈالے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ پھر وہ اٹھ کر نماز پڑھ لے، کیونکہ عام طور پر جو برے خواب ہیں یا شیطان کا جو اثر ہے یہ یاد الہی سے، اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد میں لگ جائے، نماز میں لگ جائے، اور اللہ کی یاد کا سب سے اہم موقع اور اللہ کی یاد کا سب سے اہم ذریعہ وہ نماز ہے، تو ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ اٹھ کر نماز میں لگ جائے تاکہ اس برے خواب کے مقابلے میں یہ نماز اس کی سلامتی کا ذریعہ بن جائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسندیدہ ہے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اچھا خواب دکھائی دیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس خواب کو بیان کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اچھا خواب اگر دکھائی دے تو سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اچھے خواب پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس خواب کو لوگوں سے بیان کرے، یعنی انہی لوگوں کو سنائے جن کو وہ سنانا پسند کرتا ہے۔ چونکہ اچھا خواب بھی ہر آدمی کو نہ سنائے، چونکہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کے حاسدین میں سے ہوتے ہیں، حسد کرنے والے ہوتے ہیں، کہ اگر اچھا خواب بھی لوگوں سے آدمی سنائے گا ہر شخص سے تو لوگ اس پر حسد کرنے لگیں گے۔ تو اچھا خواب بھی صرف ان لوگوں کو سنائے جن کو سنانا آدمی پسند کرتا ہے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا خواب دیکھے جو اس کو ناپسند ہے تو سمجھ لے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس کی کوئی حقیقت و اصلیت نہیں ہے۔ کہ برے خوابوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ برا خواب کے بارے میں انسان یہ سمجھے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس کی کوئی حقیقت و اصلیت نہیں ہے، کہ برا خواب دیکھنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ حقیقتاً اس کی تعبیر پوری ہوگی، وہ خواب حقیقت بن کر ظاہر ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت و اصلیت نہیں ہے، گویا اس سے انسان کی پریشانی اور گھبراہٹ کو دور کر دیا گیا۔ کہ برے خواب کو دیکھ کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جس طرح خواب میں برائی اور شر کو دیکھا یقیناً وہ بات پیش آنے والی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے خواب کی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں ہے، یہ صرف ایک تخیل اور واہمہ ہوتا ہے،
ایک گویا انسان کا ایک خیال ہوتا ہے، انسان کا ایک وہم ہوتا ہے کہ ایسی برائی اور ایسا شر پیش آنے والا ہے، ایسی بری بات پیش آنے والی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کا خیال اور وہم ہے، جس کا مقصد انسان کو ڈرانا اور دہشت زدہ کرنا ہوتا ہے، لہذا اس پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور اس کو کسی سے نہ سنائیں، اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح ایک اور دعا برے خوابوں سے حفاظت کے بارے میں یہ ملتی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان وسیئات الاحلام، اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان وسیئات الاحلام، اے اللہ میں شیطان کے اثر اور برے خوابوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ من عمل الشیطان، شیطان کے اثر اور برے خوابوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، چونکہ جو برے خواب انسان کو دکھائی دیتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور شیطان کے تسلط سے ہوتے ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں اچھے خوابوں کو رؤیا کہا جاتا ہے اور برے خوابوں کو احلام کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رؤیا یعنی اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور احلام یعنی برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ناظرین محترم، برے خوابوں کی تعبیر جلد ظاہر ہوتی ہے اور اچھے خوابوں کی تعبیر دیر میں ظاہر ہوتی ہے، چونکہ اس سلسلے میں بھی لوگ، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا کہ برے خوابوں کی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں ہوتی، اور کبھی اگر برے خواب حقیقت میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے تو برے خوابوں کی تعبیر جلد ظاہر ہوتی ہے اور اچھے خوابوں کی تعبیر دیر میں ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ برے خوابوں کی تعبیر جلد سامنے آ جاتی ہے۔ انسان جو برا خواب دیکھتا ہے، جو پریشان کن خواب دیکھتا ہے، کسی شر کے متعلق جو خواب دیکھتا ہے، تو علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برے خوابوں کی تعبیر جلد سامنے آ جاتی ہے، لیکن اچھے خوابوں کی تعبیر کچھ وقت گزرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ برائی اور شر کے آنے کی علامتیں اس شر کے آنے کے قریب ہی ظاہر ہوں۔ اللہ کی یہ حکمت ہے، برائی اور شر کے آنے کی جو علامتیں ہیں، جو آثار ہیں، شر کے آنے کے قریب ہی ظاہر ہوں۔ اگر بہت پہلے سے برائی اور شر کے آنے کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی تو انسان کا دنیا میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہے کہ برائی اور شر کے آنے کی علامتیں شر کے آنے سے کچھ پہلے ہی ظاہر ہوں، تاکہ غم اور تکلیف کم ہو، کیونکہ اگر مصیبت کے آنے کی خبر یا علامتیں بہت پہلے سے ظاہر ہو جائیں تو آدمی خوف ہی خوف میں مر جائے گا۔ اگر جو ہے برائی اور شر کے آنے کی علامتیں بہت پہلے سے ظاہر ہونے لگیں گی اور اس کے آثار بہت پہلے سے دکھائی دینے لگیں گے تو اس کی وجہ سے آدمی خوف ہی خوف میں مر جائے گا اور ڈر جائے گا۔ لہذا برے خواب اسی وقت نظر آتے ہیں جب کہ مصیبت بالکل سر پر آ چکی ہوتی ہے، بالکل مصیبت آنے ہی والی ہوتی ہے، کوئی افتاد اور پریشانی آنے ہی والی ہوتی ہے، تو اسی وقت بالکل بعین ہی برے خواب دکھائی دیتے ہیں، تاکہ ایسے خوابوں کے بعد مصیبت کا جو اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے وہ زیادہ دیر تک نہ رہے، بلکہ جلد ہی وہ برائی ظاہر ہو جائے
اس کے مقابلے میں جہاں تک اچھائیوں کا تعلق ہے، اچھے خوابوں کا جہاں تک تعلق ہے اور خیر کی علامتوں کا تعلق ہے تو وہ اپنے ظہور سے بہت زمانہ پہلے نظر آ جاتی ہیں، تاکہ اس راحت و آرام کے آنے کا انتظار رہے۔ جو اچھے خواب ہیں تو اس کی علامتیں، اچھائی اور خیر کی علامتیں بہت پہلے سے ظاہر ہونے لگتی ہیں، تاکہ انسان کو اس چین اور راحت کا انتظار رہے اور اس طرح اس کی خوشی بھی زیادہ سے زیادہ ہو۔ کیونکہ اچھے خواب کی تعبیر اور اس کی علامتیں جو دیر سے ظاہر ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس اچھائی اور خیر کے انتظار میں لگا رہے، اور انتظار کرنے کی وجہ سے اس کی خوشی دوبالا ہو جائے، اس کی خوشی میں زیادتی ہو جائے۔ ان معاملات میں یعنی اچھے خوابوں میں اور برے خوابوں میں عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ برے خواب کی تعبیر جلد ظاہر ہوتی ہے اور اچھے خوابوں کی تعبیر بہت دیر سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہم اس بات کو ذہن میں رکھ لیں تو جو لوگ پریشان ہیں خوابوں کے سلسلے میں، تو ان کی یہ پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک دفعہ کسی نے حضرت جعفر صادق سے پوچھا، خوابوں کی تعبیر کتنے عرصے بعد تک ظاہر ہوتی ہے؟ جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ خوابوں کی تعبیر کتنے عرصے بعد تک ظاہر ہوتی ہے؟ جعفر صادق نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیرت حلبیہ میں یہ واقعہ منقول ہے، جو سیرت کی مشہور کتاب ہے، سیرت حلبیہ کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جعفر صادق سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ خوابوں کی تعبیر کتنے عرصے بعد تک ظاہر ہوتی ہے؟ تو جعفر صادق نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ جیسے ایک سیاہ و سفید کتا اپنا خون پی رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ اور سفید کتا اپنا خون پی رہا ہے۔ تو یہ سیاہ و سفید کتا اصل میں شمر نامی شخص تھا، شمر نامی آدمی تھا، جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ یہ شخص کوڑھی تھا، یعنی اس کے جسم پر سیاہ اور سفید دھبے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سیاہ اور سفید کتا اپنا خون پی رہا ہے، تو اس سے مراد شمر نامی آدمی ہے جس نے حضرت حسین کو قتل کیا اور اس کے جسم پر سیاہ اور سفید دھبے تھے۔ اس طرح اس خواب کی تعبیر 50 سال کے بعد ظاہر ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی شہادت کا جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس خواب کی تعبیر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب دیکھنے کے 50 سال بعد ظاہر ہوئی۔ بسا اوقات خوابوں کی تعبیر سال ہا سال کے بعد ظاہر ہو۔ اس سے پہلے تو یہ بتلایا گیا تھا کہ برے خواب کی تعبیر جلد ظاہر ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار برے خوابوں کی تعبیر سال ہا سال بعد ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہوا یہ برا خواب، اس کی تعبیر 50 سال کے بعد ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالی برے خوابوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں پیغام حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اچھے خوابوں کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور یہ انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبری ہے۔ اور جو برے خواب دکھائی دیتے ہیں تو سمجھیں کہ یہ شیطان کے تسلط سے ہے، شیطان کے اثر سے ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو یاد الہی میں مشغول کریں، اللہ کی یاد میں لگ جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خوابوں سے حفاظت کے لیے جو طریقہ بتلایا ہے اور جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سیرت نبوی کا اور اسوہ حسنہ کا یہ پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو
اپنے پیش نظر رکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عموماً ڈاکٹر صاحب کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے، اور کیا پانی ابال کر استعمال کرنا صحت کے لیے زیادہ مفید ہے یا ویسے ہی پانی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ اگر تو پانی آپ ہمارے ناظرین کو مختصراً ذرا بتا دیں۔ پانی جو ابال کے اگر استعمال کیا جائے تو ڈاکٹر مسٹر لوئس کونی نے بتایا کہ اس میں جو صحت کے بیکٹیریا، یہ متنازع فی امر ہے، اس لیے میں اس موضوع پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ جو متنازع فی امور ہیں وہ پھر لمبی بحثیں چل پڑتی ہیں۔ ڈاکٹر مسٹر لوئس کونی جو جرمنی کے مشہور نیچروپیتھ گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو چشموں کا پانی اور تازہ ہوتا ہے اس کو ابال کے نہیں پینا چاہیے، اس میں جو صحت بڑھانے والے بیکٹیریا ہیں، صحت افزا بیکٹیریا، وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اس کو تازہ حالت میں پیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر پانی باسی ہو، پرانا ہو تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس میں ایسی کئی چیزیں، ایسی کئی فونتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس حالت میں اس کو ابالنا چاہیے۔ جس طرح گھروں میں ٹینک بنے ہوتے ہیں اور پانی 1-2 دن کا جمع ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو ابال کے استعمال کرنا جی، چاہیے، ان کو اس کو اور ابال کے ٹھنڈا کر کے استعمال کرنا ابال کر اور ٹھنڈا کر کے استعمال کرنا چاہیے، اور جو فریش پانی تازہ چشموں کا ہے وہ فریش ویسے استعمال کرنا جی چاہیے۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کو رشتہ دار غذاؤں کے بارے میں بتایا، پانی کے استعمال کے بارے میں بتایا، تو یہ بتائیں کہ اس کا قبض کا کوئی ہومیوپیتھی میں بھی پینٹڈ علاج موجود ہے؟ خدا کے فضل کے ساتھ ہومیوپیتھی میں اس کا بے ضرر اور مفید علاج موجود ہے، بایو کیمک میں اس کا مفید اور بے ضرر علاج موجود ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو خراش دار ادویات ہوتی ہیں جو انتڑیوں کو چھیل دیتی ہیں اور زخم پیدا کرتی ہیں، بالآخر السر پیدا کرتی ہیں، ان کے نقصانات ہیں، لیکن ہومیوپیتھی میں جو علاج ہے اس کا نقصان نہیں ہے۔ تو وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ ایک دوائی M7 ہے، اس کا نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ M7 اور M37 یہ دونوں مرکبات ہیں ہومیوپیتھی کے، اگر ان کو استعمال کیا جائے تو اس کے ساتھ قبض کا اللہ کے فضل کے ساتھ پرماننٹ علاج ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ بار بار لیتا ہے، جب تک لیتا رہے تو ٹھیک رہے، جب چھوڑ دے تو پھر اس طرح ہو جائے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اس کا سلو ایکشن ہے، سلو ایکٹنگ ہے، آہستہ آہستہ آرام ہوتا ہے، لیکن مستقل اور اللہ کے فضل سے دائمی طور پر جو ہیبیچول کانسٹیپیشن یا دائمی قبض ہوتا ہے بوڑھوں کو، بزرگوں کو یا بچوں کو بعض اوقات، تو اس میں یہ مفید ہے۔ تو اس کا میں نسخہ پڑھتا ہوں۔ یہ M7 کا جو ہے نسخہ، اس کا فارمولہ تفصیل کے ساتھ: نکسوامی کا لائکوپوڈیم کالوسنتھس کولیسٹرینم چائنا چیلیڈونیم کارڈس۔ تو یہ 30 طاقت میں، 30 پوٹینسی میں، 30 طاقت میں ساری ادویات جو مرکب کروا لیں کسی ہومیوپیتھک سٹور سے، اور لیکوڈ فارم میں 20 ml لیکوڈ یا مائع کی حالت میں بنوا لیں، تو ساتھ خالی جو ہومیوپیتھی کی گولیاں، ڈسکٹس یا گلوبیولز وغیرہ، وہ 100 گرام لے لیں، ان کے اوپر اتنے کہ وہ محلول ڈالیں کہ جس کے ساتھ وہ گولیاں تار ہو جائیں۔ تو اس کے 5-7 گولیاں صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ خود نہ بنا سکتے ہوں وہ ادارہ سے منگوا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد کو ادویات بیچنا وہ نہیں ہے، لیکن بعض لوگ چونکہ بنانے میں تھوڑی سی
کوفت محسوس کرتے ہیں وہ بنی بنائی لے لیں، ورنہ خود بنوا لیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے بنانے میں۔ اور جو M37 کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی بڑی مفید دوائی ہے، دونوں مرکبات ایٹ اے ٹائم استعمال کرنے چاہیے، ہمارے تجربے میں بہت مفید ثابت ہوئے ہیں۔ تو اس کا نسخہ سلفر، پلمبم، نکسامیکا، مرکیورسکار، لائکوپوڈیم لیکسس، کالوسینتھس برائیونیا ایلومینا، یہ 30 طاقت میں، یہ بھی جس طرح کے طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق تیار کروا لیں کسی ہومیوپیتھک سٹور سے اور ان کو استعمال کریں۔ یہ بھی قبض کا ازالہ خدا کے فضل کے ساتھ مستقل طور پر کرتا ہے۔ جہاں تک آپ کا کویسچن بایو کیمک سے متعلق ہے کہ ہومیوپیتھی کے ساتھ بایو کیمک ادویات کوئی ہوں، تو بایو کیمک نسخہ ہے کلکیریا فلور، کالی میور، نیٹرم میور، سلیشیا، یہ 6X میں کسی ہومیوپیتھک سٹور سے یہ خرید کے تو استعمال کروائی جا سکتی ہیں۔ ویسے بنے بنائے مرکبات بھی اسی شکل میں ملتے ہیں، لیکن خود تیار کروا لیں تو وہ بہت سستا پڑتا ہے۔